بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کیونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے تو ہم انشاءاللہ الرحمن اور قربانی ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ جانور کافی تعداد میں آ بھی رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر ہونے والی قربانی کے اوپر گفتگو کریں گے کہ قرآن کریم کے اندر سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے قربانی کے حوالے سے اور احکامات ملتے ہیں، اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں قربانی کے معاملے میں کیا احکامات دیتا ہے، کیا سکھاتا ہے، کیا ایک فلسفہ دیتا ہے۔ آیا یہ قربانی مکمل ایک عبادت ہے یا صرف ایک رسم ہے، یا ریاکاری ہے، یا پیسے کا ضائع کرنا ہے، یا واقعی ہمیں کوئی درس بھی دیتی ہے جو ہماری زندگی کے آئینی پہلو کے اوپر، معاشرتی پہلو کے اوپر کوئی اثر انداز ہوتی بھی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو آج ہم اس سے دور کیوں ہیں؟ جیسا کہ آپ تمام ساتھیوں کو اور تمام امتوں سے وہ معلوم ہے کہ قربانی جو ہم عید الاضحیٰ کے وقت کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کے دنوں میں کرتے ہیں، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ صفات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 99 سے بات شروع ہوتی ہے۔ اس میں پیج نمبر 593 ہے، آپ کا مجھے نہیں معلوم کون سا ہو، دیکھ لیجیے۔ تو جب ہم قربانی کرتے ہیں تو آیا کیا ہمیں واقعی جس نبی کی یاد میں ہم وہ قربانی کرتے ہیں اس کی زندگی کے وہ پہلو یاد بھی رہتے ہیں؟ اس کی زندگی کا وہ مقصد کیا یاد بھی رہتا ہے؟ یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام صرف ہماری نبی نہیں ہے، ویسے تو کوئی نبی صرف ہمارا نبی نہیں ہے، ہر نبی پوری دنیا کے انسانوں کا نبی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی دنیا کے تمام انسانوں کے نبی ہیں، ان سے لے کر رسول کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے نبی ہیں، اور باقاعدہ نبوت کتابت کی شکل میں، وحی کی شکل میں، تو باقاعدہ امت کی طرز پر جو وجود میں وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے آئی۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی ہوں یا یہودی یا مسلمان، ابراہیم علیہ السلام کی حرمت پر سب کے سب متفق، انہیں اپنا روحانی طور پر باپ بھی مانتے ہیں۔ دین ابراہیمی جو ان کی مشترکہ چیزیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دین ابراہیمی۔ انہی میں ایک کیا چیز ہے؟ قربانی۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، یا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، یہ قربانی پر بھی متفق ہے اور اسے دین ابراہیمی کا حصہ تسلیم کرتی ہے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ابراہیم بولے، آیت نمبر ہے 99، کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ وہ خاص اللہ کی عبادت کرنے والے توحیدی تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، جب ان کے لوگوں نے ان کو وطن سے نکالا تو وہ ہجرت کر گئے، اور ہجرت کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے اللہ، اب وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ یہاں سے ہمیں ایک بات اور پتہ لگی، دیکھیں لڑکے کی دعا مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، انسان کی نسل چلتی ہے اس سے، لڑکیاں بھی اہمیت رکھتی ہیں، اس پہ ہم انکار نہیں کر سکتے بالکل بھی، لیکن لڑکے کی دعا مانگنا آج کل جو بھائی
کیا بولتے ہیں لڑکے کی دعا کیوں کر؟ بابا لڑکے کی دعا انبیاء نے مانگی، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لڑکا بہرحال آدمی کا بازو تو ہوتا ہے، اس سے کس کا بھلا کیا انکار کیا جا سکتا ہے. اور یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ کیا کردار فرمایا، وہ بڑے نرم دل تھے، بڑے بردبار تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بھی کیا دیا؟ نرم دل. آپ سخت مزاج ہوں گے تو آپ کے بچے بھی سخت مزاج ہو جائیں گے بھائی. آپ دھوکے باز ہوں گے آپ کے بچے بھی دھوکے باز ہو جائیں گے. آپ سچے ہوں گے تو آپ کے بچے بھی سچے ہوں گے. بچے باپ کو رول ماڈل بناتے ہیں. کیا ہم ابراہیم علیہ السلام سے صرف چھری پھیرنا سیکھ رہے ہیں یا ان کی زندگی سے یہ سبق بھی حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین اس پورے واقعے میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے زندگی کے پہلو بتائے گا. ہم نے ایک نرم دل لڑکے کی ان کو بشارت دے دی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا. یہاں لفظ ہے فلما بلغ معه السعی، یعنی کہ اب دوڑ رہا ہے، یعنی کہ لڑکپن. 15 سال، 16 سال، 14 سال، 17 سال، آپ جو بھی سمجھ لیں، تین ایجز. لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ بالکل ہی نابالغ ہو، کہ مقصد عقل سے بالکل ہی اس میں عقل نہ ہو. ایک صحیح عمر کا لڑکا، نو عمر. تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں. یہ اسماعیل علیہ السلام ہیں کون؟ سب سے پہلے تو آپ ان کو بھی سمجھ لیے. اس بات سے پہلے یہ اسماعیل علیہ السلام وہ ہیں کہ ان کی پیدائش پر ان کی والدہ کے ساتھ ایک بیابان ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا. جہاں آج کعبہ آباد ہے نا، مکہ جہاں آباد ہے، جہاں کعبے کی بنیادیں ہیں، جہاں کعبہ موجود ہے، اس جگہ پر. یہ کیا کم قربانی ہے؟ آپ اپنے کسی میں بلوچستان دور تو نہیں ہے، یہ رہا. میں آپ کو بولوں زیر بھائی اپنے بیٹے کو اور بیوی کو، بھائی آپ جا کے ذرا اتھل کے صحرا میں چھوڑ کے آ جائیں، آپ چھوڑ کے آ جائیں گے؟ کوئی بھی شخص اتنی ہمت نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے اللہ کی رضا کے لیے. اب انہوں نے کہا، وہی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب دونوں دوڑنے کی جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں. اب انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات ہوتے ہیں. انبیاء کے جتنے بھی خواب ہوں، اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے بھی تو کلام کرتا ہے انبیاء کے. تو کیا ہے، وہ وہی آئی ان پہ. کیا وہی آئی کہ بیٹا میں خواب دیتا ہوں، وہ تم کو ذبح کر رہا ہوں. کیا آپ ابراہیم علیہ السلام کو جس کا آپ ظرف دیکھیے اور اس پہ اسماعیل علیہ السلام کا جواب دیکھیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ گویا تجھے ذبح کر رہا ہوں. بابا بچپن میں ایک دفعہ ذبح ہو تو چکے ہیں، بغیر باپ کے ماں کے ساتھ ایک جنگل بیاباں میں تو ہے، یہ ذبح ہونا ہی تو ہے، یہ اللہ کی طرف قربانی ہی تو ہے. اور کیا ہے، پھر قربانی مانگ رہا ہے اللہ رب العالمین. کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اچھا تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے، مرضی کس پہ چھوڑی؟ اسماعیل علیہ السلام پہ چھوڑ دی. اچھا تم بتاؤ کیا ہمارا بیٹا کیا جواب دے گا؟ ابا کیا ہو گیا، کون سی دنیا میں ہو؟ یہی جواب ہوگا. وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو مجھے صابروں میں پائیں گے. وہ بچہ جو بچپن میں ایک جنگل بیاباں میں پرورش پا رہا ہے، 9 عمری کو پہنچا، باپ آتا ہے کہتا ہے مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ تجھے ذبح کر دوں. وہ بچہ کہتا ہے کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے نا اللہ کا وہ کیجئے، انشاءاللہ الرحمن مجھے صابروں میں پائیں گے. مجھ میں کوئی ایسا وہ نہیں پائیں گے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کروں. ٹھیک ہے. اچھا دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو